بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پریزنٹ کنٹینیوس کا اپنا یہ دوسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم بی، ہیو اور ڈو کے ساتھ پریزنٹ کنٹینیوس کو دیکھیں گے۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے۔ اس سے پہلے ہم جو ہے وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے ہم پریزنٹ کنٹینیوس کے اندر بی، ہیو اور ڈو کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایک سوال آپ کے ساتھ چھوڑا تھا پچھلے لیکچر میں، ہم اسی سوال کے ساتھ اب اس لیکچر کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سوال کیا تھا؟ آر بی اینڈ ہیو وربز نیور یوزڈ ان کنٹینیوس ٹینس؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ چیز دیکھی تھی لیکچر نمبر 10 کے اندر کہ بی اور ہیو کے جو ورب ہیں ان کو ہم کنٹینیوس میں استعمال نہیں کرتے، اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ بی اور ہیو کے جو ورب ہیں وہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہی پریزنٹ کا معنی دے دیتے ہیں، جبکہ ڈو ایسا نہیں کرتا۔ ڈو کے ورب کے لیے ہمیں پریزنٹ کے معنی کے لیے پریزنٹ کنٹینیوس میں آنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر سوال یہ اٹھا تھا کہ کیا بی اور ہیو کو ہم کبھی بھی کنٹینیوس ٹینس میں استعمال نہیں کرتے؟ اسی چیز کو اب ہم جو ہے اس لیکچر نمبر 11 میں انشاءاللہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ بیسک اسٹرکچر جو ہے وہ دوبارہ ایک مرتبہ ملاحظہ فرما لیں کہ پریزنٹ کنٹینیوس کا جو اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے؟ سبجیکٹ، اس کے بعد بی ورب یعنی کہ از، ایم یا آر آئے گا، اس کے بعد ورب آئی این جی فارم میں، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا یا کمپلیمنٹ آئے گا۔ دیکھیں بی ورب کو ہم کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس کے اندر، اس کو سمجھتے ہیں اس چارٹ کی مدد سے۔ یہاں آپ دیکھیں چارٹ میں دو ٹینسز ہیں، پریزنٹ کنٹینیوس اور یہاں پر پریزنٹ انڈیفینٹ، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ جو ہے اس میں اور پریزنٹ کنٹینیوس میں بی ورب میں کیا فرق پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وہ یا جملہ دیکھیں، وہ بیوقوف ہے، ہی از اے فول، یہاں بریکٹ میں لکھا ہے پرماننٹ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے نا از، یہ ہے بی ورب، یہاں بریکٹ میں، یہاں ہیڈنگ میں کیا لکھا؟ بی ورب، یعنی کہ اس چارٹ میں، اس پورے چارٹ میں جتنے بھی ورب ہیں وہ سارے بی ورب کے ہیں نا، جملے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بی ورب ہے از، ہی از اے فول، تو اس پرماننٹ کا مطلب ہوا کہ یہ پرماننٹلی وہ بندہ بیوقوف ہے، یعنی کہ وہ ہے ہی بیوقوف، یہ اس کی ایک خاصیت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی کو اگر ہم دیکھیں، ہی از بینگ اے فول، ہی از بینگ اے فول، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں از، اور یہاں پر جو مین ورب آ رہا ہے وہ ہے آئی این جی کا ورب۔ اب کیونکہ یہ بی ورب کے جملے ہیں تو یہاں پر ہم نے بینگ لگا دیا۔ اب دیکھیں ہی از بینگ اے فول، یہاں لکھا ہوا ٹیمپریری، وہ بیوقوف بن رہا ہے۔ اب ان دونوں جملوں میں کیا فرق ہوا؟ جب ہم پریزنٹ انڈیفینٹ میں کہتے ہیں کہ ہی از اے فول یعنی کہ بی ورب کو استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہے ہی بیوقوف، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں ٹیمپریری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عارضی، یعنی کہ وہ بیوقوف نہیں ہے لیکن اس وقت وہ بیوقوف بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جان بوجھ کے بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو کسی نے بنا دیا ہے، لیکن یہ ایک ٹیمپریری بات ہے، ایک عارضی بات ہے۔ اب یہاں دیکھیں میں بادشاہ ہوں، آئی ایم اے کنگ، اب یہ بھی پرماننٹ بات ہو گئی، یعنی کہ ایک ایسا شخص جو بادشاہ ہے حقیقت میں، وہ جب کہے گا تو وہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں کہے گا آئی ایم اے کنگ، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں میں ڈرامے میں بادشاہ ہوں، آئی ایم بینگ اے کنگ ان دا ڈراما، یعنی کہ ٹیمپریری ہے، یعنی کہ اس والی جگہ پر کوئی شخص بادشاہ نہیں ہے بلکہ وہ اسے ڈرامے میں بادشاہ بننے کا کردار مل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ جو ہے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔
ٹھیک ہے، یعنی کہ حقیقت میں بادشاہ نہیں ہوں، صرف ڈرامے میں بادشاہ ہوں. تو یہ ٹیمپریری ہے، یعنی کہ عارضی بات کی جا رہی ہے. دیکھیں وہ خوش ہے اس وقت پریزنٹ، وہ خوش ہے. یہاں دیکھیں پرماننٹ اس لیے لکھا ہوا کہ وہ ہمیشہ وہ بیوقوف تھا، وہ بیوقوف ہے، وہ بادشاہ تھا، وہ بادشاہ ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ میں اس وقت کی صرف بات کر رہا ہوں. یہاں پریزنٹ بھی ہے اور اس سے پہلے کی بھی بات ہے. یہاں صرف پریزنٹ ہے کہ وہ خوش ہے، اس وقت وہ خوش ہے. اب اس کو جب اس بیور کو جب کنٹینیو میں لے کے جاتے ہیں تو کیا بنے گا؟ ہی از بینگ ہیپی. تو یہاں پر اسٹریس یعنی کہ تاکید ہے یا چینج آف موڈ، یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں. یعنی کہ وہ خوش دکھ رہا ہے اس وقت، وہ فی الحال خوش ہے یا وہ خوش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو خوش ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ خوش نہیں تھا، لیکن اس وقت اس کا موڈ بدل رہا ہے. یہ لکھا نا چینج آف موڈ، اس کا موڈ جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے. یا یہ تاکید ہے، اسٹریس کا مطلب ہوتا ہے تاکید. یہ تاکید ہے کہ فی الحال وہ خوش ہے. ٹھیک ہے، تاکیداً یہ بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہ غصے میں ہے، یعنی کہ پریزنٹ، ہی از اینگری، وہ اس وقت غصے میں ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے ہی از بینگ ہیپی، ہم کہہ رہے ہیں ہی از بینگ اینگری، یعنی کہ یا تو تاکیداً یہ بات کی جا رہی ہے صرف زور دینے کے لیے، یا چینج آف موڈ کے وہ غصے میں آ رہا ہے. وہ غصہ جو ہے نا غصے میں آ رہا ہے، جیسے کہ وہ غصے میں دکھ رہا ہے، یعنی کہ اس وقت وہ غصے میں دکھ رہا ہے، یا وہ فی الحال غصے میں ہے، یا وہ غصے میں آ رہا ہے، یعنی کہ اس کا موڈ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. تو ان معنوں میں جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. اب دیکھیں ہم ہوشیار ہیں، وی آر الرٹ، یعنی کہ یا تو یہ کہ ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں پریزنٹ، ٹھیک ہے، یا پرماننٹلی کہ ہم ہوشیار ہیں، یعنی کہ ہماری یہ خاصیت ہے. یہ دونوں معنی دے رہا ہے کہ وی آر الرٹ. اب یہاں دیکھیں وی آر بینگ الرٹ، ہم ہوشیار، یعنی کہ اس وقت ہم ہوشیار ہیں. ٹھیک ہے، یہ صرف تاکید کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہاں ہم جو ہے اپنی صرف ایک خاصیت بھی بیان کر رہے ہیں، اور پریزنٹ بھی ٹینس یہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں فی الحال کے لیے جو ہے وہ ایک اسٹریس ہے. ٹھیک ہے، فی الحال ہم الرٹ ہیں، یا فی الحال ہم ہوشیار ہیں، یا اس وقت ہم ہوشیار ہیں. دیکھیں فرحان پریشان ہے، فرحان از ورڈ، یعنی کہ ابھی اس وقت فرحان پریشان ہے. یا دیکھیں فرحان از بینگ ورڈ، فرحان پریشان ہے صرف اس وقت. ٹھیک ہے، اسٹریس یا چینج آف موڈ کہ فرحان پریشان ہو رہا ہے، یعنی کہ اب تک پریشان نہیں تھا، لیکن اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کا موڈ چینج ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ پریشانی کی طرف بڑھ رہا ہے. تو یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہم نے ڈو ورب میں جو کنٹینیوس بنایا تھا، ٹینس پریزنٹ ڈیفینٹ سے پریزنٹ کنٹینیوس بنایا تھا، تو وہاں پر جو ہے بنیادی جو معنی تھے وہ وہی تھے، وہ تبدیل نہیں ہوئے تھے. یعنی کہ اگر میں یہ کہوں نا کہ میں جو ہے کرکٹ کھیلتا ہوں، اور میں کرکٹ کھیل رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں جو کرکٹ کا کھیلنا ہے، تو ایک میں بتا رہا ہوں میں کرکٹ کھیلتا ہوں، اور ایک میں بتا رہا ہوں میں کرکٹ کھیل رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو بنیادی معنی وہ چینج نہیں ہو رہی. یہاں دیکھیے بنیادی معنی چینج ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ بیوقوف ہے، یہ ایک حقیقت ہے. ہی از بینگ اے فول، بیوقوف بن رہا ہے، تو اس کا بیوقوف ہونا حقیقت نہیں ہے بلکہ ایک عارضی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جب ہم بی ورب کو استعمال کرتے ہیں آئی این جی فارم کے اندر، تو اس کے معنی میں کچھ فرق پڑ جاتا ہے. جیسے کہ یا تو ٹیمپریری طور پہ بات ہو رہی ہے، یا ہم اس کے اندر جو ہے نا تاکیداً بات کر رہے ہیں، یا پھر چینج آف موڈ ہو رہا ہے، یعنی کہ جو ایک شخص کا اس وقت کوئی بھی ایک موڈ ہے، اب اس موڈ کے اندر جو ہے کچھ تبدیلی آ رہی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے ہیو کا جو ورب ہے وہ کیسے استعمال ہوگا. دیکھیں میرے پاس کار ہے، I have a car، پرماننٹ اینڈ پریزنٹ، یعنی کہ اس جملے میں دونوں معنی آپ کو مل رہے ہیں کہ میں کار کا مالک ہوں پرماننٹلی، دوسرا یا کہ فی الحال میرے پاس کار ہے، اس وقت بھی میرے پاس کار ہے، دونوں معنی آ رہے ہیں نا. یہاں دیکھیں I am having a car، یہاں ٹیمپریری میننگ کا مطلب کیا ہوا، میرے پاس اس وقت کار ہے، یعنی کہ یہ کار میری اصل میں نہیں ہے. ٹھیک ہے،
صرف اس وقت یہ میرے پاس ہے اور پھر شاید جو ہے بعد میں میرے پاس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح دیکھیں اس گھر کے 10 کمرے ہیں، دس ہاؤس ہیز 10 رومز۔ اچھا اس والے میں اس جملے کی نوعیت دیکھیں، اس گھر کے 10 کمرے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے فی الحال اس گھر کے 10 کمرے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ جملہ یہاں پر نہیں بنے گا۔ اسی طرح امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں، یہ بھی اسی طرح کا جملہ ہے نا، امریکہ ہیز 50 اسٹیٹس۔ تو ٹھیک ہے، اس کی بھی نوعیت ایسی ہے اس جملے کی کہ یہ بھی جو ہے نا کنٹینیوس میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ نے دیکھ لیا ان تین جملوں کی مثالیں دیکھ لیں کہ میرے پاس کار ہے تو مطلب یہ ہوا کہ وہ کار میرے پاس ہے، میں اس کا مالک ہوں اور اس وقت بھی وہ میرے پاس ہے۔ یہاں پر ہم نے کیا کہا کہ وہ کار اس وقت تو میرے پاس ہے لیکن ہو سکتا ہے بعد میں وہ میرے پاس نہ ہو کیونکہ میں اس کار کا مالک نہیں ہوئی ہوں، یہ اس قسم کا جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان جملوں میں اس گھر کے 10 کمرے ہیں، امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں، ان میں یہ والا جملہ تو ممکن ہے پریزنٹ ڈیفینٹ کا، لیکن پریزنٹ کنٹینیوس میں یہ نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ ہم اس کو جو ہے وہ کہ دس ہاؤس از ہیونگ 10 رومز، اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو ہیو کا ورب ہے وہ بہت سے ڈو ورب کی جگہ پر بھی آتا ہے، تو وہاں وہ ایک نارمل کنٹینیوس ٹینس ہوگا جیسے کہ ڈو کا ہوتا ہے، جیسے وہ پارٹی منا رہے ہیں، دے آر سیلیبریٹنگ آ پارٹی، یہ پریزنٹ کنٹینیوس کا ٹینس ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ دے آر ہیونگ آ پارٹی، ٹھیک ہے، یہ پریزنٹ ڈیفینٹ نہیں ہے، یہ کیا ہے پریزنٹ کنٹینیوس کا ٹینس ہے، دے آر ہیونگ آ پارٹی، وہ آرام کر رہا ہے، ہی از ٹیکنگ آ ریسٹ یا ہی از ریسٹنگ، تو ہم ٹیکنگ یا ریسٹنگ کو ہٹا کے لکھتے ہیں ہی از ہیونگ آ ریسٹ۔ اس طرح دیکھیں ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، وی آر پلئنگ کرکٹ، یہ پریزنٹ کنٹینیوس کا ٹینس ہے۔ تو یہاں دیکھیں وی آر ہیونگ آ کرکٹ میچ، تو یہاں ان جملوں میں آپ دیکھیے گا کہ جو ہیو کی جگہ پہ جو ہیونگ جو آ رہا ہے وہ اس معنی میں نہیں آ رہا، کیونکہ یہاں جو معنی ہے وہ پاس ہونے کا معنی ہے، جو کہ اصل میں ہیو کا اپنا میننگ ہے پاس ہونا، ٹھیک ہے۔ ان 3 مثالوں میں جو ہیو ہے وہ ڈو کے معنی دے رہا ہے، یہاں سیلیبریٹنگ کے معنی دے رہا ہے، یہاں پر جو ہے وہ ٹیکنگ یا ریسٹنگ کے معنی دے رہا ہے، اور یہاں پر پلئنگ کرکٹ، ٹھیک ہے، پلئنگ کرکٹ کے معنی دے رہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اصل میں یہاں پر ڈو ہے، تو یہ ڈو کے جیسا ہی نارمل جو ہے ایک کنٹینیوس ٹینس ہے، یہ کوئی مختلف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو اپنے میننگ ہے نا ہیو کے پاس ہونا، اس کا صرف یہی ایک جملہ ہے ہمارے سامنے، تو اس جملے کو اس جملے سے آپ جو ہے وہ کمپیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا بی، ہیو اور ڈو کے ساتھ ہم جو ہے نا پریزنٹ کنٹینیوس کو کیسے بنا سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ are there any other verbs that behave like be and have verbs in present indefinite and present continuous، یعنی کیا بی اور ہیو ہی وہ وربس ہیں جن کا پریزنٹ ڈیفینٹ اس طرح سے بنتا ہے اور وہ پریزنٹ کنٹینیوس میں ہمیں ان کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی کہ ان کا جو پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہی وہ پریزنٹ کا معنی دے دیتے ہیں، اور اس لیے ہمیں پریزنٹ کنٹینیوس کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جب ہم ان کا پریزنٹ کنٹینیوس بناتے ہیں تو وہ ایک نارمل پریزنٹ کنٹینیوس نہیں ہوتا بلکہ وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی فی الحال جو ہے اس کا اضافہ ہو جاتا ہے یا کوئی تاکید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پچھلی مثالیں دیکھی ہیں۔ تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور بھی کوئی ایسے ورب ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسی چیز کو دیکھیں گے کہ کوئی ایسے ورب ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کون سے وربز ہیں جو کہ بی اور ہیو کی طرح بیہیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ، لیکچر کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ،
اور آپ اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو کہ انگلش سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں اس لیکچر کو ضرور جو ہے وہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔